آیت نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کل ہم نے شروع کی تھی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض سے عباد الرحمن کی صفات، رحمان کے بندوں کی۔ کل تقریباً 6 صفات ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 72 میں 7ویں صفت ہے عباد الرحمن کی۔ 7ویں صفت میں 2 باتیں ہیں کہ رحمان کے بندے لا یشہدون الزور، حرام اور باطل میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے کاموں میں، ایسے اعمال میں حاضر شریک نہیں ہوتے جو شرعاً حرام ہے۔ شرعاً شراب کی مجلس میں جانا، شراب کی مجلس حرام ہے، شراب حرام ہے۔ گانے بجانے کی مجلس ہے، حرام ہے۔ ڈانس میوزک کا پروگرام ہے، وہ حرام ہے۔ تو حرام کاموں میں رحمان کے بندے شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ حرام کام جتنے بھی ہیں وہ شیطانی کام ہے، اور شیطانی کام میں شیطان کے بندے ہی جائیں گے، رحمان کے بندے نہیں جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے حرام کے تو قریب ہی نہیں جاتے، اور اگر کسی ایسے کام کے پاس گزرنا پڑے یا کسی ایسے کام کو دیکھ لے جو لا یعنی اور لغو ہے، لا یعنی اور یعنی اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام جس کا دنیا میں اور آخرت میں کوئی فائدہ بھی، ایسا کام ہے کہ اس کا دنیاوی روزگار کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جسمانی صحت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی اخروی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ ثواب کا کام بھی نہیں ہے، نیکی کا کام بھی نہیں، تو ظاہر ہے ایسا کام تو بے فائدہ ہے، فضول اور لا یعنی ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ لا یعنی کاموں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اگر کسی لا یعنی کام کے قریب چلے بھی جائیں، اسے دیکھ بھی لیں، تو اس میں شریک مروا کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ معزز جو شرفاء لوگ ہوتے ہیں وہ فضول اور بیکار کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے کھیل، ایسی مجلسیں جو گپ شپ کی مجلسیں ہوں، جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، تو ایسی مجلس میں یا ایسے کام میں شریک ہونا یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ مومن دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ ویسے تو انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو، بلکہ دنیا کی کسی چیز کو اللہ نے عبث پیدا، فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیسے فضول ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز فضول نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کیسے اپنے آپ کو فضولیات میں لگا سکتا ہے، ایسے کاموں میں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے۔ تو اب فضولیات کی اگر فہرست گنے تو بڑی لمبی ہے، لمبی ہے۔ عشاء کے بعد ایویں ہی کہیں روڈ کے کنارے بیٹھ جانا، گلی کے نکر پہ بیٹھ جانا، بیٹھک میں مجلس لگا لینا اور دیر تک گپ شپ لگاتے جانا، سگریٹ پہ سگریٹ پیتے جانا ہے، اور
لوڈو کھیلتے جانا، موبائل پر گیمیں کھیلتے رہنا، موبائل پر گیمیں کھیلتے رہنا خواہ میں، ایویں فیس بک اور ویڈیوز دیکھتے جانا بس خواہ میں، کوئی بے فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد۔ تو اتنی فہرست ہے لمبی، اگر یہ بے مقصد چیزیں ہی ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ بے مقصد چیزیں، حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، خواہ میں وقت پاس کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی بندے کو جو گھنٹوں لوڈو کھیل سکتا ہے، گھنٹوں گپے لگا سکتا ہے، گھنٹے گھنٹے موبائلوں کے اوپر گیمیں کھیل سکتا ہے، اسے 5 وقت نماز کے لیے، جس میں ایک نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، اس کے لیے بلایا جائے تو وہ کبھی نہیں آئے گا، ٹائم نہیں ہوتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ لیکن اگر فضول کی گپ شپ لگائے تو ٹائم مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی ڈیوٹی، کام بھی چھوڑ کے مصروف ہو جاتے ہیں، موبائلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہر روز کی خبریں آتی ہیں کہ ہسپتالوں میں مریض تڑپتے ہوئے مر گئے اور ڈاکٹر موبائل میں مصروف رہے، نرسیں جو ان کی تیمارداری کے لیے ہوتی ہیں وہ موبائل میں مصروف رہیں، اور بچے کی ڈیلیوری جو ہے عورت کی ایویں ہی ہوگی۔ کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ فضولیات میں اپنے آپ کو لگانے کا انجام ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں سے صرف فضولیات کو اگر نکال دیں، جو فضول مصروفیات ہیں جن کا دنیا اور آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کھیل جن کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق، جسمانی ورزش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کھیل اور مشغولیت کو بھی اگر اپنی زندگی سے نکالے تو میں نے کہا بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ صرف بے مقصد چیزوں کو نکال دیں اور با مقصد کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا شروع کر دیں، تو رحمان کے بندے حرام کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں اور لایانی اور فضول اور بیکار کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ 8ویں صفت ہے رحمان کے بندوں کی کہ جب انہیں اللہ کی آیات اور احکام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر گونگے، بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں۔ یعنی 2 مفہوم اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے نے آ کر نصیحت کی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اسے پورا کرنا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، تو اب ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس پر گونگے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کے اگلے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اگلے کی بات کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اس کی پہلے تحقیق کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ جس بات اور حکم کو یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے یا اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، کیا وہ واقعی شریعت کا حکم ہے بھی کہ نہیں ہے، بھی یا نہیں ہے۔ بھئی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اگر تو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ واقعی قرآن میں یہ موجود ہے، حدیث میں یہ موجود ہے، واقعی یہ شریعت کا عمل ہے، متواتر چلا آ رہا ہے، پھر تو الگ بات ہے۔ لیکن ایسے آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا، جی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلانا بندہ کہہ رہا ہے، فلانا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو بس شریعت کا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں، بلکہ پہلے یہ جستجو تحقیق کی جائے، معلومات لی جائیں ان لوگوں سے جو شریعت کو جاننے والے ہیں، شریعت کے ماہر ہیں، جن کے اوپر بھروسہ اور اعتماد ہے، ان سے معلوم کیا جائے کہ کیا واقعی یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، پھر اس کے اوپر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ ایسے آنکھیں بند کر کے مان لینا کہ یہ ہوگا شاید شریعت کا حکم، یہ جو کہہ رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بدعات کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گڑھ کے دین کے نام پر، شریعت کے نام پر لوگوں کے اندر رائج کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ بدعت ہوگی، رسم ہوگی۔ رسومات اور بدعات کو لوگ ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب شادی بیاہ کے رسومات کو دیکھ لیں، وہ سارے کام اس انداز سے کیے جاتے ہیں جیسے کوئی ثواب کا کام ہو، جیسے کوئی ثواب کا کام ہو۔ اللہ معاف کرے، بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ شادی بیاہ میں ایک رسم ہے کہ دلہن کے پاؤں دھو کر گھر میں پانی چھڑکا جاتا ہے، کیا اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوتی ہے، ہوتی ہے، اور دلیل بھی دے رہے ہیں کہ بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ دلہن کے پاؤں دھو کر گھر میں چھڑکے جائیں تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ گھر میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ دلیل کوئی نہیں ہے اس کی کہ بھی فقہ میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں آیا ہو کہ یہ رسم جو ہے واقعی باعث برکت ہے، ایسی کوئی دلیل پاس موجود بزرگوں سے سنے، اور ساتھ وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرآن و حدیث فقہ میں نہیں ہوتی ہیں لیکن بزرگوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بڑے کام کی ہوتی ہیں، وہ واقعی یہ باعث برکت ہے۔ یہ عمل، یہ سوال ہوا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، مقصود مسئلہ بتانا ہے۔ تو ایسی ہی شادی بیاہ کے اندر، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، کتنی رسمیں ہیں، درجنوں رسمیں شادی کے اندر ایسی ہیں جن کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے جیسے کوئی ثواب کا کام ہو، اتنے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں لم یخروا علیہ صم و عمیانا، کسی بھی ایسی ویسی بات پر جو انہیں بتایا جائے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ لم یخروا علیہ صم و عمیانا، کہ بتانے والے نے واقعی ایسے حکم کی دعوت دی ہے جو شریعت کا حکم ہے، تو رحمان کے بندوں کا کام یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسے نظر انداز کر دیں، اسے کیا کر دیں؟ یعنی پہلے مفہوم کے بالکل برعکس۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں، آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے بتایا یہ شریعت کا حکم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ واقعی جس کام کی یہ مجھے دعوت دے رہا ہے وہ شریعت کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ مثلا کسی نے نماز کی دعوت دے دی، کسی نے نماز کی دعوت دی، دوست نے آؤ چلے نماز پڑھنے، جماعت آئی ہے اس کے اندر جانے کی دعوت دی ہے، یا اسی طرح کسی بھی نیک کام میں شریک ہونے کی کیا دی ہے؟ دعوت۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شریعت کا حکم ہے، تو رحمان کے بندوں کی عادت نہیں ہے کہ وہ شریعت کے حکم سے کیا کریں؟ منہ موڑیں، وہ آنکھیں بند کر کے اس سے گزر نہیں جاتے ہیں، بلکہ شریعت کے حکم کی اگر دعوت دی جائے تو وہ اس پر عمل کے لیے چل پڑتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نویں علامت رحمان کے بندوں کی آخری صفت جو قرآن پاک میں یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دعا میں ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دو باتیں ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ لے بھئی رحمان کے بندے ازواج کا لفظ ہی بولتے ہیں، زوجہ کا نہیں، یعنی ایک کا نہیں کئیوں کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کئیوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو بہرحال پہلی دعا کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمارے ہاں تو
بیوی بچوں کے حق میں دعا کرنا تو ویسے ہی پتہ نہیں شاید معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی مانگتا ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو یا اللہ مال عطا کر ہیں، دوسرے کاموں کے بارے میں، شفا یابی کے بارے میں ادھر ادھر کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ خاص یہ دعا معمول کوئی نہیں بناتا ہے کہ ہمارے ازواج، بیوی، بچے کو ہماری آنکھوں کی کیا بنا، ٹھنڈک بنا۔ جب دعا کو معمول نہیں بنائیں گے تو نتیجہ پھر وہی نکلے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے جلن ہی بنیں گے۔ تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض جبر سے، زور زبردستی سے کہ ہم بچوں کے باپ ہیں لہذا بچوں کو ہم اپنی اطاعت پر جھکا لیں گے، بچوں کو ہم اپنی اطاعت پر جھکا لیں گے، یا مولوی کا بیان سنا کے کہیں گے کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، اس سے بچے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، یہ کافی نہیں ہے، اتنا کرنا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے اوپر روب جما لینا، ہم تو مجازی خدا ہیں لہذا وہ ہمیں سجدے کرے گی، ہماری اطاعت کرے گی ہی کرے گی، نہیں کرے گی تو جوتا اٹھا لیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی، اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی۔ اگر بیوی سے اطاعت چاہتے ہیں، بچوں سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں اور بیوی بچوں کو راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں تو تربیت کے ساتھ ساتھ، نصیحت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، اللہ سے دعا بھی یہ اللہ سے مدد کی دعا ہے کہ حب لنا، یا اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد ہمیں ایسی عطا کر جو ہماری آنکھوں کی کیا ہوں، ٹھنڈک ہو۔ اب اس کا ظاہر ہے یہی مفہوم ہے کہ بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے اللہ سے دعا اور مدد کی درخواست کی جا رہی ہے، تعاون کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بیوی بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ سکون کا باعث بنے، سکون کا، نہ صرف یہ کہ ان کی اصلاح کی خواہش رکھیں بلکہ اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہیں، اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہیں، تربیت کی کوشش بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ بیوی بھی اور بچے بھی آپ کے ماتحت ہیں، اور حدیث میں ہے کہ الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں اس سے کیا ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، تو لہٰذا بیوی بچوں کی اصلاح کی خواہش رکھنا بھی ضروری ہے، اور خواہش کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ان کی اصلاح اور تربیت کا انتظام کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ لیکن گھر کے اندر موبائل فری میں چلا دینا، موبائل بڑے بڑے والے موبائل لا کے دینا، ٹی وی لگا کے دینا، ڈش انٹینے لگا کے دینا، اور سارا دن فری کھلا چھوڑ دینا، جی ٹھیک ہے مزے کرو، ڈرامے دیکھو، فلم دیکھو، جو مرضی دیکھو، تو یہ بجائے اصلاح اور تربیت کے یہ تو بگاڑنے والی بات ہے، بگاڑنے والی کیا ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ ہم ڈرامہ فلم، ایک تو یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ویسے ہی جائز ہے نہیں ہے، ڈرامے ہے، فلم ہے، لیکن اس ڈرامے اور فلم میں جو آج ہمارے دور میں دکھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اس میں کون سی نصیحت یا اصلاح کا پہلو ہوتا ہے؟ بلکہ بگاڑ کے ہی پہلو ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور فسادات ہی دکھائے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ ڈرامے کے اندر باقاعدہ فساد کی تربیت دی جاتی ہے، فلم میں باقاعدہ لڑائی جھگڑے کی تربیت دی جاتی ہے، اس میں اصلاح کا تو کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایسے اسباب اور ذرائع خود لا کر گھر میں داخل کریں گے جو واقعی لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث ہے، تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک انہوں نے تھوڑی بننا ہے، پھر تو آنکھوں کی جلن ہی بنے گی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، فرمایا رحمان کے بندے ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ان کا امام بنا، رہنما بنا۔ بدکاروں اور غلط کاروں جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کا اگر بندہ رہنما بننے کی خواہش رکھے تو ظاہر ہے پھر ویسا ہی بن جائے، پھر ویسا ہی بن جائے۔ اس لیے جو پیروکار ہوتے ہیں کسی کے پیشوا کے
یا امام کے مقتدی ہوتے ہیں، کسی کے ماننے والے فالورز ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے وہ بھی رعیت کی طرح ہیں، وہ بھی ماتحت محکوم کی طرح ہیں۔ اگر محکوم اصلاح یافتہ نہیں ہوگا، تربیت یافتہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہ اپنی قیادت کو ہی بدنام کروائے گا، اپنے امام اور پیشوا کو ہی کیا کروائے گا بھی۔ جیسے بیٹا اگر کوئی غلط کام کر لے، اچھا تیرے ابے دے بھی یہی کرتوتن ہے ہی تو گندی نسل دا، مطلب کام کس کا خراب ہوتا ہے، عمل کس کا خراب ہوتا ہے، بیٹے کا، لیکن الزام باپ پر بھی جاتا ہے بھی تربیت جو ایسی ہوئی، تربیت جو ایسی ہوئی، تو ظاہر ہے قیادت جو ایسی ہوئی، کسی کا ماتحت اگر کوئی غلط حرکت کرے گا تو ظاہر ہے بات قیادت تک جائے گی، پیشوا تک جائے گی۔ اس لیے اگر پیشوا بننے کی خواہش ہے تو دعا یہ کریں کہ پرہیزگاروں کا پیشوا بنائے اللہ، ایسے لوگوں کا پیشوا بنائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ آخر میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کا صلہ بیان کیا جا رہا ہے بھی جو ان اعمال کو اپنا لے، ان صفات کو اختیار کر لے، اسے ملے گا کیا؟ اسے ملے گا، تو ظاہر ہے یہ سارے اعمال رحمان کے بندوں کی یہ صفات دنیا کے لیے ہیں بھی۔ دنیا میں یہ اعمال کرے گا تو ظاہر ہے دنیا میں وہ اپنے آپ کو تھکائے گا، ان اعمال کی پابندی کرنے والا تھکاوٹ محسوس کرے گا، مشقت اسے برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی بہت محنتیں کرنی پڑے گی، تو اس کا صلہ آرام کی صورت میں ملے گا، اس کا صلہ بھئی بندے جب پورا سال کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور لمبی چھٹیاں آتی ہیں تو پھر آرام کرنے کے لیے پرفضا مقام کی طرف جاتے ہیں، کالام جاتے ہیں، کشمیر کاغان جاتے ہیں، ہمارے جیسے کہیں قریب قریب پلو شلو کے اوپر گھوم کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال پرفضا مقام پر جا کر آرام کرنے کی کیا کرتے ہیں کوشش، کہ جہاں گرمی تنگ نہ کرے، موسم کی تنگی نہ ہو، آرام کے غرض سے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ان اچھے اعمال کو اپنانے میں کوشش کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، محنت کرے گا، تو ان کے لیے سب سے پہلا صلہ آرام کی صورت میں ہے یجزون الغرفہ، جنت کے بالا خانوں میں اسے آرام کے لیے جگہ ملے گی۔ بھئی کالام اور کاغان جانے والے بھی ایسا ہوٹل دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر اچھے نظارے دیکھنے کی جگہ بھی ہو، ایسا کمرہ بک کرواتے ہیں کہ جہاں سے اچھے اچھے نظارے سامنے ہوں، لوکیشن اچھی ہو۔ تو یجزون الغرفۃ، فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہوں گے جس میں جنت کے نظارے اچھے اچھے خوبصورت بھئی کالام اور کشمیر کے کیا نظارے ہیں جو جنت کے کیا ہوں گے نظارے ہوں گے، جنت کی خوبصورتی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا یجزون الغرفۃ، انہیں بالا خانے آرام کے لیے ملیں گے، اور بما صبروا، بالا خانے کس چیز کا صلہ ہے؟ صبر کا۔ کس چیز کا صلہ ہے؟ کیا صبر کیا انہوں نے؟ کہ نفس کے خلاف، نفس کی خواہشات کے خلاف نفس کو پابند کیا انہوں نے، نفس کی خواہشات کے خلاف۔ بھئی نفس تو چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرے دنیا میں بھی، ان پابندیوں سے کیا رہے؟ آزاد رہے۔ تو ظاہر ہے جو ان پابندیوں کا پابند کریں گے اپنے نفس کو، تو وہ اپنے نفس کو گویا کہ اس کی چاہت کے برخلاف پابند کر رہے ہیں، قید کر رہے ہیں نفس کو۔ تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ وہاں وہ کچھ ملے گا جس سے نفس کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ تو یہاں دنیا میں صبر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں نفس کو کیا ملے گی؟ آزادی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت ہی میں صلے کی صورت میں دوسری چیز یہ عطا ہوگی کہ فرشتے گروہ در گروہ آئیں گے اور ہمیشہ والی زندگی اور سلامتی کی دعائیں دیں گے انسانوں کو، ہمیشہ والی زندگی اور سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ بھئی بندے کی خواہشات کا اگر عروج دیکھیں، انتہا دیکھیں، تو وہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں رہ کر بندہ اگر جو خواہشات کا بندہ بن جائے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے جن دو انتہاؤں پر پہنچتا ہے، وہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ مکان ایسا اعلیٰ ہو کہ جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں، تو جنت میں غرفوں کی صورت میں، بالا خانوں کی صورت میں وہ سہولیات عطا ہو جائیں گی۔ اور دنیا میں خواہش کی انتہا کا دوسرا ذریعہ جس پر بندے کا نفس زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے بندے، وہ چاہتا ہے کہ پورا ملک میرے پیچھے واہ واہ کر رہا ہو، مجھے کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہو، جدھر سے گزروں ہر بندہ کیا کرے، سلام ٹھوکے مجھے۔ یہی خواہش ہوتی ہے نا بھی، یہ ہے نفسانی خواہش کی انتہا، جس کے اوپر نفس جا کر کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ سب سے بڑی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ مکان اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، آرام دہ ہو، اس جیسا کسی اور کو مکان میسر نہ ہو، اور دوسرا کیا ہو کہ جدھر سے بھی گزرے سارے اس کو سلام کریں، سارے اس کو مانیں، سارے اس کو تسلیم کریں۔ تو فرمایا نفس کی یہ خواہش بھی وہاں پوری ہوگی کہ انسان تو کیا، اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتوں جیسی مقدس اور پاکیزہ مخلوق اس بندے کو سلام کرنے کے لیے کیا ہوگی، حاضر ہوگی اس کے دروازے پر۔ جہاں سے یہ گزرے گا جنتی، اللہ کے فرشتے اس کو کیا کریں گے، سلام کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ تیسرا انعام، تیسرا صلہ یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، کبھی وہاں سے۔ بھئی دنیا میں جتنی بھی آرام دہ صورتحال میسر آ جائے وہ عارضی ہوتی ہے۔ یہ دھڑکا تو ہے نا کہ مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، موت واقع ہوگی، اور واقعی واقع ہونی ہے موت۔ ایسے بھی ہوتے ہیں مکان اچھی لوکیشن پر تیار کروانے کے بعد اس میں ایک دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوتا، پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پلازے، مارکیٹیں تعمیر کرنے کے بعد ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا کہ پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اگلے آ کر ان میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ لیکن وہاں کیا ہوگا کہ اتنی اعلیٰ جنت ملے گی، اگر اتنا کچھ ملنے کے باوجود، اتنی اچھی نعمتیں ملنے کے باوجود وہاں بھی زندگی عارضی ہو تو ظاہر ہے ایسی نعمتوں کے ملنے کا پھر کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلی رکھیں، خالدین فیہا، وہ نعمتیں ہمیشہ کی ہوں گی، وہ نعمتیں کوئی بھی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حسنت مستقرا و مقاما، دنیا کے مقابلے میں جنت بہترین جگہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جگہ ہے اور بہترین، اس کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس کے اندر پائی جانے والی نعمتیں بھی کیا ہے، لا زوال اور دائمی ہے، ان کے اوپر کوئی زوال اور فنا نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آخر میں کفار کے لیے، منکرین توحید اور منکرین رسالت کے لیے دو لفظی دھمکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ ان مشرکین کو جا کر کہہ دیں کہ زیادہ گھمنڈ میں نہ رہو کہ اللہ نے ابھی فوری طور پر تمہیں ختم نہیں کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہو، تمہارے اعمال مقبول ہو گئے ہیں، تم حق کے اوپر ہو۔ فرمایا لا یعبأ بکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا، اگر تمہیں دعوت دینا، اتمام حجت کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تمہیں کب کا یہاں سے فنا کر چکے ہوتے، کب کا تمہیں آخرت تک پہنچا چکے ہوتے۔ لیکن چونکہ ابھی دعوت کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، ابھی دعوت کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ لا یعبأ بکم، تمہاری اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس گمنڈ میں نہ رہو کہ ہم اللہ کے مقرب ہو گئے، ہم ہی حق پر ہیں نبی کے مقابلے میں، فرمایا اس گمنڈ میں نہ رہو، تمہاری جان جو بچی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ ابھی دعوت کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا۔ ہاں، جس دن دعوت کا مرحلہ مکمل ہو گیا، جس دن دعوت کا مرحلہ مکمل ہو گیا، پھر تمہارے پیچھے ایسا عذاب تمہارے ساتھ چمٹا دیا جائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی تم سے دور نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب مکی زندگی کا دعوت کا مرحلہ مکمل ہوا تو بدر سے ایسا عذاب ان کے پیچھے لگا جو آخرت تک ان کے ساتھ جائے گا، جو بدر میں مرے، غزوہ احد میں مرے، اسی طرح مرتے چلے گئے حتیٰ کہ مکہ اور پورا عرب کیا ہو گیا، فتح ہو گیا، اور منکرین مرتے ہی گئے اس عذاب میں۔
اور آخرت کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، قبر میں بھی عذاب اور جہنم میں بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا مسلسل. تو ایسا عذاب ہے لزامہ جو ہمیشہ کے لیے چمٹا دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ فی الحال جو تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ابھی دعوت پوری نہیں ہوئی. دعوت کا وقت جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد پھر تمہاری خیر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا تمہارے ساتھ عذاب کو چمٹا دیا جائے گا.